بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ صدر عارف علوی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مستعفی ہونے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں؟ ایک وقت تھا، بلکہ مجھے پہلے ایک شعر پڑھ لینے دیجیے اپنا، کہ پچھلی صدی کے لوگ ہیں برداشت کیجئے، پچھلی صدی کے لوگ ہیں برداشت کیجئے، ہم سے کبھی کبھار کوئی بات کیجئے۔ تو پچھلی صدی میں پاکستان کے ایک صدر ہوا کرتے تھے اور ان کا نام تھا فضل الہی۔ بہت سادہ طبیعت قسم کے صدر تھے، اور ایک وقت آیا، یہ ایوان صدر کہاں ہوتا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ مال روڈ پہ ایک سر سید کالج ہے، اب اس وقت وہ سر سید اسکول تھا، میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں۔ وہاں پہ مال روڈ پہ اس کے ساتھ ایک بلڈنگ ہے جہاں آج کل فاطمہ جناح کالج جو یونیورسٹی بن چکا ہے غالباً، وہ قائم ہے۔ تو اس کی دیواروں پر لکھ دیا گیا کہ فضل الہی کو رہا کرو، کیونکہ وہ کسی تقریب میں نہیں جا سکتے تھے، کہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، کوئی وجوہات تھی اس وقت کی سیاسی۔ اب وہ میں تفصیل میں اگر گیا تو پھر آج کی بات رہ جائے گی۔ تو اب ایوان صدر کی پرشکو عمارت، بلکہ محل، جو کہ شرائع دستور پر قائم ہے، اب شاید اس کی دیواروں پر لکھا جائے گا کہ صدر عارف علوی کو رہا کرو، کیونکہ وہ اس وقت ایک ایسے صدر ہیں جو خانہ پوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ الیکشن نہیں ہوئے۔ الیکشن ہوں گے تو صدر کا جو انتخاب ہے اس کے لیے الیکٹورل کالج، صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی وہ وجود میں آئیں گی تو نیا صدر آئے گا۔ تو یہ ان کی مدت ملازمت کی ختم ہو چکی ہے۔ یہ عارضی انتظامات کے تحت صرف بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو نظام مملکت ہے وہ چلتا رہے، لیکن پھر انہیں استعفیٰ دینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور یہ بات کیوں پھیلائی جا رہی ہے کہ صدر عارف علوی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں، میرے کچھ دوست ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، بلکہ وہ جواز بھی پیش کرتے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ نالاں ہیں صدر عارف علوی سے، کہ عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ اب عارف علوی سے کوئی پوچھے کہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو خط لکھا تھا ایوان اپنا الیکشن کمیشن کو کہ آپ آئیں اور آ کے مجھے بتائیں، مشورہ کریں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدر خود الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے، تو پھر الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ کیا وہ اس کا الزام بھی طاقتور حلقوں کی طرف لگائیں گے؟ کیا ایسا ہے؟ وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ جہاں موجود ہیں اس کی دیواروں پر لکھا جائے گا صدر عارف علوی کو رہا کرو۔ اب یہ صورتحال اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ صدر عارف علوی کو سپریم کورٹ میں واضح طور پر ایک ہیئرنگ کے دوران کہا گیا کہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جو کام انہوں نے کرنا تھا، الیکشن کی تاریخ دینی تھی، وہ نہیں دی،
اور جو نہیں کرنا تھا وہ کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ایک حکومت اپنی وہ کھو چکی اعتماد ایوان کا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اعلان کر دیا، دستخط کر دیے بلکہ ایک نوٹیفکیشن پر، کہ میں اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں۔ اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدام کو سپریم کورٹ نے غداری سے اور سیکشن 6 کے تحت اس کو قرار دیا۔ اب چونکہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے کہ وہ جب تک اس عہدے پر موجود ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، تو پھر صدر کو استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ میرا لیڈر ایک ہی ہے اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان۔ اب اگر وہ اتنے شد و مد کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے لیے وہ باقاعدہ بستہ لے کر وہاں پہنچ گئے مرشد خانے میں لاہور، اور وہاں سے اجازت لے کر آئے۔ اب یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ صدر کو پھر وہ صدر تو نہیں رہا جو کہ صدر بننے کے بعد وہ کسی پارٹی کا رکن نہیں ہوتا، اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، وہ ماورا ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی عرف دندان ساز، اب وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ مستقبل ان کا کیا ہے؟ اگر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل ہے کہ مانتا نہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح آج بھی ایک کرنل شہید ہوئے اور ساتھ 3 اور فوجی اہلکار بھی۔ تو دہشت گردی میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا دہشت گردی کے حالات میں الیکشن یا الیکشن کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ آپ کا اگر خیال ہے تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صدر صاحب آپ کو استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹھے رہے آرام سے۔ نہیں، ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، تو اس مستقبل کی خاطر یہ جلد سے جلد اس اونچے گھر کو جو کہ صدارتی محل ہے اس کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ ان کا کچھ سامان کراچی جا چکا ہے، اور ان کے جو آل اولاد ہے وہ بھی شاید کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ یہ ملک سے چلے جائیں۔ اب یہ اسلام آباد کی ہواؤں میں چھوٹا سا اسلام آباد ہے، بقول اپوزیشن کے 25 کلومیٹر کی حکومت ہے۔ تو اب اگر اس میں ہواؤں میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایوان صدر ہے یہ کسی صدر کو راس نہیں آیا۔ کیسے؟ کسی صدر کو راس نہیں آیا جو ڈکٹیٹر تھا یا پھر کسی طرح سے لایا گیا تھا۔ اس میں ضیاء الحق صاحب آئے، ڈکٹیٹر تھے، وہ ہوا میں پھٹ گئے۔ مشرف صاحب آئے، وہ باہر چلے گئے، وہاں سے ڈبے میں بند ہو کر آئے۔ اور ممنون حسین، وہ تو یہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اور کون سے صدر تھے؟ ہاں، آصف علی زرداری، وہ شاید
کسی طرف سے لائے نہیں گئے تھے بلکہ آئے تھے، پھر بھی وہ بیماریوں کا شکار رہے۔ اب یہ دندان ساز جو ہے یہ اب تیاری پکڑ رہے ہیں ملک سے باہر جانے کی۔ ہمارے زیادہ سے زیادہ کوئی تیر مارتا ہے تو وہ یو اے ای چلا جاتا ہے، اور یو ایل والے بڑے فراخ دل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آیا، کچھ لے کر آیا ہے اور ہمارے ملک میں خرچ کرے گا۔ اب یہ کہاں تک درست ہے اس کی تصدیق ابھی ہونا باقی ہے کہ صدر کب مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور کب وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے رہے، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ انہیں خوش کرنا ہے اڈیالہ جیل میں موجود اپنے چیئرمین کو، اور شاید یہ آخری مطالبہ بھی اڈیالہ جیل کی طرف سے ہی آیا ہے۔ سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس ضرور دیجیے گا، لائک کریں اگر پسند ہو، اور دوستوں کو بھی شیئر کریں، لیکن بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔